فتح کے بعد دشمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دو جذبات پیدا کرتی ہے. یعنی انسان جب اپنے دشمن پہ غالب آ جاتا ہے تو دو طرح کے جذبات انسان کے اندر آتے ہیں. نمبر 1 غرور اور نمبر 2 انتقام. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پیغمبر کی فتح تھی، کسی عام انسان کی فتح نہ تھی. آپ اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے، نہ آپ میں غرور تھا اور نہ انتقام. ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی ہے. یعنی آپ صرف یہ نہیں تھا کہ اندر سے جھکے ہوئے تھے، باہر سے بھی جھکے ہوئے تھے. وہ شہر، وہ جگہ جہاں سے آپ کو بالکل بے بسی کے عالم میں نکالا گیا تھا یا آپ کو نکلنا پڑا تھا، وہاں آپ آج فاتح کی حیثیت سے صرف چند سال کے بعد داخل ہو رہے ہیں. اور عاجزی کا انداز دیکھیے کہ بالکل آپ بیٹھ کر جھکے ہوئے ہیں. باب کعبہ پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ بیان فرمائے: لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی. الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کون سا وعدہ تھا؟ وہ آیت یاد ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس نے اپنے بندے کی مدد کی. یعنی آپ خود کو کریڈٹ نہیں دے رہے، ساری نعمت اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی، کسی اور کا کچھ حصہ نہیں. گویا آپ نے فتح کے اس واقعے کو تمام کا تمام خدا کے کھانے میں ڈال دیا، خود کریڈٹ نہیں لیا. اسی خطبے میں آگے چل کر یہ الفاظ روایت کیے گئے. آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ بھلائی. آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا: میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی ملامت بھی نہیں، کوئی کوسنا نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، پکڑا بھی نہیں جائے گا تم کو. اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لامحدود مدت تک جاری رہتی ہے. فاتح قومیں اس طرح کی فتح کے بعد عام طور پر تخریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں، مگر آپ نے عمومی معافی کا طریقہ اختیار کر کے تمام قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کہ وہ کسی سے جنگ نہ کریں الا یہ کہ کوئی خود ان سے لڑنے کے لیے آ جائے. فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر ان سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سخت ترین جرائم کیے تھے. البتہ آپ نے کچھ لوگوں کی بابت فرمایا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے پائے جائیں. ابن ہشام وغیرہ نے اپنی سیرت کی کتابوں میں نام بنام ان کا ذکر کیا ہے. ان کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1 عبداللہ بن سعد. یہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا، پھر مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے. فتح مکہ کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے تو بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے. وہ ان کو چھپا کر رسول اللہ کے پاس لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ ان کو دوبارہ مسلمان کر لیجئے. آپ خاموش رہے. حضرت عثمان نے پھر درخواست کی تو آپ نے ان سے بیعت لے لی. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں وہ مصر کے حاکم رہے اور افریقہ کی فتح میں ان کا خاص حصہ تھا. حکم جاری کرنے کے بعد واپس لینا اور ایسے باغی کو معاف کر دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، اور اس وقت جبکہ وہ پکڑے ہوئے سامنے کھڑے تھے. اگر آپ اس کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیتے تو معاف نہیں کر سکتے تھے.
اور اگر آپ معاف نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ شخص اسلام کے لیے یہ خدمات انجام نہ دے سکتا. عبداللہ بن خطل، اس نے پہلے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انصاری تھے. ایک منزل پر پہنچ کر عبداللہ بن خطل نے اپنے غلام سے کہا کہ مرغ ذبح کر کے اس کو پکاؤ، مگر غلام سو گیا، وقت پہ کھانا تیار نہ کر سکا. اس پر ابن خطل کو غصہ آ گیا، اس نے غلام کو مار ڈالا. اب اس کو ڈر ہوا کہ اگر میں مدینہ واپس جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصاص لیں گے. چنانچہ وہ مرتد ہو کر مکہ چلا گیا، مشرکین سے مل گیا. وہ شاعر تھا اور آپ کی حج میں اشعار کہتا، یعنی آپ کو برا بھلا کہتا. فتح مکہ کے دن ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا. آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہیں جا کے قتل کر دو. چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا، کیونکہ قصاص بھی تو لینا تھا نا. اس نے ایک غلام کو محض اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا. پھر اس کے بعد فرتنا، یہ مذکورہ عبداللہ بن خطل کی باندھی تھی. وہ آپ کی حج میں اشعار پڑھتی اور مشرکین مکہ کی شراب کی مجلسوں میں گاتی بجاتی. آپ نے ابن خطل کے ساتھ اس کے قتل کا بھی حکم دیا اور وہ قتل کی گئی. قریبہ، یہ بھی ابن خطل کی باندھی تھی، اس کا بھی وہی پیشہ تھا جو فرتنا کا تھا. آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن کی درخواست کی. اس کو آپ نے امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئی. یعنی جس نے معافی مانگی اس کو معاف کر دیا گیا. حویرث بن نقیس بن وہب، یہ شخص شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں شعر کہتا. بالفاظ دیگر استہزاء اور تمسخر کی حد تک اسلام کا مخالف تھا. حضرت عباس بن مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں فاطمہ اور ام کلثوم کو لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے. حویرث نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اونٹ کو نیزہ مار کر بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے دونوں خواتین زمین پر گر پڑی. آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. مقیس بن سبابہ، اس شخص کا ایک بھائی ہشام بن سبابہ تھا. غزوہ ذی قرد کے موقع پر ایک انصاری نے ہشام کو غلطی سے قتل کر دیا. اس کے بعد مقیس بن سبابہ مکہ سے مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کی دیت مجھے دلائی جائے جو غلطی سے دشمن سمجھ کر قتل کیا گیا ہے. آپ نے اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد وہ چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور پھر اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر کے اچانک مکہ بھاگ گیا، یعنی پیسے بھی لے لیے اور قتل بھی کر دیا اور مرتد ہو گیا. آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور نمیلہ بن عبداللہ لیسی نے اس کو قتل کیا. سارا، یہ عورت اکرمہ بن ابی جہل کی باندھی تھی. آپ کی حج میں اشعار گایا کرتی تھی اور آپ کا مذاق اڑاتی. آپ نے اس کا خون مباح کیا. پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن مانگا تو آپ نے امن دے دیا. اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ حضرت عمر کے زمانے خلافت تک زندہ رہی. حارث بن ہشام اور زہیر بن ابی امیہ، ان دونوں شخصوں کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا. وہ بھاگ کر اپنی ایک رشتہ دار خاتون ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت علی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا. ام ہانی نے حضرت علی کو روکا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں بند کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو پناہ دی ہے مگر حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے جن کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی اور تم نے جن کو امن دیا ہم نے بھی ان کو امن دیا. حضرت علی ان کو قتل نہ کریں، چنانچہ وہ دونوں چھوڑ دیے گئے. اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ اپنے باپ کی طرح یعنی ابو جہل کی طرح سخت ترین دشمن تھے اسلام کے. ان کا خون بھی آپ نے مباح کر دیا تھا. وہ مکہ سے بھاگ کر یمن چلے گئے. ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث جو مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی. آپ نے ان کی امان منظور کر لی. اس کے بعد وہ یمن گئی اور اکرمہ کو مکہ واپس لائیں. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. اکرمہ نے اس کے بعد اسلام کے لیے زبردست جانی اور مالی قربانی دی. وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں مرتدین سے لڑتے ہوئے اجنادین کے مقام پر شہید ہوئے. حبار بن الاسود، اس شخص سے مسلمانوں کو بہت سی تکلیفیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب زوجہ ابو العاص ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی. حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو نیزہ مارا. اس کے بعد اونٹ بدک کر دوڑا تو حضرت زینب اونٹ سے زمین پر گر پڑی. اس وقت وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ساقط ہو گیا. اس کے بعد وہ آخر عمر تک بیمار رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کے قتل کا حکم دیا. حبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی اور کہا کہ اے خدا کے رسول،
میری جہالت کو معاف کر دیجئے، میرا اسلام قبول کر لیجئے. آپ نے ان کو معاف کر دیا. وحشی بن حرب، وحشی نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، ان کا خون بھی مباح کیا گیا. وہ اولاً مکہ سے طائف بھاگ گئے، پھر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہوئے اسلام کی پیشکش کی. آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا اور ان کو معاف کر دیا. وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، اور جس حربے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی حربہ سے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. کعب بن زہیر عرب کے مشہور شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اشعار کہا کرتے. فتح مکہ کے موقع پر ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا. وہ مکہ سے بھاگ گئے، بعد کو مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے بیعت کی درخواست کی. آپ نے ان کو بیعت کر لیا. اس کے بعد ان کو اپنی چادر عطا کی. حارث بن طلاطل، یہ شخص شاعر تھا اور اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. آپ نے اس کا خون مباح کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا. عبداللہ بن زبعرہ، یہ عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں ہجویہ اشعار کہا کرتے. آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. وہ مکہ سے بھاگ کر نجران چلے گئے. بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے توبہ کی اور اسلام لے آئے. آپ نے ان کو معاف کر دیا. حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، یہ شخص شاعر تھا اور شعر کہہ کر آپ کا اور آپ کے مشن کا استہزاء کیا کرتا تھا، یعنی مذاق اڑاتا تھا. آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا. وہ مکہ سے بھاگ کر نجران چلا گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا. ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، یعنی ابو سفیان کی بیوی ہند، اس عرب خاتون کو اسلام سے اتنی دشمنی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا. آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. آپ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر گئیں اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے. اوپر جو تفصیل درج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 17 مردوں اور عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا. ان میں سے ہر شخص متعین اور معلوم شخصی جرم کی بنا پر گردن زدنی تھا، یعنی قتل کے لائق تھا. تاہم ان میں سے جس شخص نے بھی معافی مانگی یا اس کی طرف سے کسی نے معافی کی درخواست کی، اس کو آپ نے معاف کر دیا. معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا. 17 آدمیوں کا خون مباح کیا گیا تھا. ان میں سے 11 آدمیوں کو براہ راست یا بالواسطہ معافی طلب کرنے پر معاف کر دیا گیا. 5 آدمی جنہوں نے معافی کی درخواست نہیں کی وہ قتل کر دیے گئے اور 1 آدمی مکہ سے دور بھاگ گیا اور طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہوا. ایک سوال اور اس کا جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا. اس کے قبیلے والوں کو ڈر ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں تھے. چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ ہماری عورت کو چھوڑ دیا جائے. حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فاطمہ مخزومی کی معافی کی درخواست کی. یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اتکلمنی فی حد من حدود اللہ. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری لڑکی فاطمہ چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد وہ تائب ہو کر ایک صالح خاتون بن گئی، یعنی نیک عورت بن گئی. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو اتنی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالت میں کیے جانے والے جرم اور جنگی حالت میں کیے جانے والے جرم میں فرق ہے. عام حالات میں کوئی شخص جرم کرے تو اس کا جرم معاف نہیں کیا جا سکتا، مگر جنگ اور مقابلے کے دوران دشمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس وقت معاف کر دیے جاتے ہیں جبکہ مذکورہ فرد اطاعت قبول کر کے معافی کا طالب ہو، یعنی جب کوئی شخص معافی مانگے. غیر جنگی حالات میں کیا ہوا جرم حد پہ ختم ہوتا ہے اور جنگی حالات میں کیا ہوا جرم اطاعت اور درخواست معافی پر
عرب میں اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین قسم کے جرائم کیے تھے، مگر اعلان کیا گیا کہ یہ کفر کرنے والے لوگ اگر باز آ جائیں تو اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ حکم ہوا کہ دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو قبول کر لو، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ صلح کے بعد اس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی۔ جن مباح الدم افراد کو یعنی جن کا خون مباح کر دیا گیا تھا اس موقع پہ معافی دی گئی۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام دشمنی میں بے حد سرگرم رہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ وہ آپ کے پاس مطیع ہو کر آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، یأتیکم اکرمہ مؤمنا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی۔ اکرمہ بن ابی جہل مومن ہو کر تمہارے پاس آ رہے ہیں تو ان کے باپ کو تم لوگ برا نہ کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وہ فراخ دلی اور وسعت ظرفی تھی کہ عرب میں اچانک یہ منظر نظر آیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے وہ فتح کے بعد اسلام کے زبردست حامی اور پاسبان بن گئے۔ کیا سیکھا آپ نے آج کی ساری گفتگو سے؟ ایک متکبر شخص کی نظر اپنے کارناموں پہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو جب اس کے اندر ایک غرور بھر جاتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر وہ معاف بھی نہیں کر سکتا۔ تکبر معاف کرنے کے راستے میں حائل ہوتا ہے، یعنی اگرچہ انہوں نے عملی طور پر کوئی تلوار نہیں بھی چلائی تھی لیکن زبان کا غلط استعمال اور خصوصاً شعر و شاعری کے ذریعے، کیونکہ عرب کے ہاں سب سے مؤثر میڈیا شعر و شاعری تھی جس کے ذریعے وہ فتنے پھیلاتے تھے، یعنی فتنہ پھیلانے والوں کو دراصل پکڑا گیا۔ اور پھر یہ کہ وہ معافی بھی نہیں مانگ رہے تھے نا، کیونکہ جو معافی مانگتے ان کو تو معاف کر دیا جاتا، لیکن اگر ایک شخص فتنہ پرداز بھی ہے اور وہ اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کر رہا تو وہ معاشرے کے لیے خطرناک چیز ہے، یعنی لوگوں کے اذہان کو پلوٹ کرنے۔ ہم لوگوں کی ظاہریت کو دیکھ کے ان کی نیت میں شک کرنے لگتے ہیں جس کا ہمیں کوئی حق نہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں ایک دم کہ اچھا اس نے یہ بات کی، یہ یوں دیکھ رہا تھا، یہ یوں کھڑا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ ایک خاتون کا کردار بھی سامنے نظر آتا ہے نا کہ اپنے شوہر کی کس قدر خیر خواہ ہیں اور ان کے پیچھے جا کر ان کو لا کر پناہ دلوا کر، یعنی مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی۔ اس میں جو انہوں نے کمپیریزن کیا نا صاحب کتاب نے بھی کہ ایک خاتون نے چوری کی تو آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا اور دوسری خاتون نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک شخص اسلام کا دعوے دار بھی ہے، ایک مسلمان معاشرے میں رہ بھی رہا ہے، زبان سے خود کو مسلمان کہتا ہے اور پھر اسلام کے ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا جانتے بوجھتے ہوئے، تو اس کو تو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک شخص ابھی اسلام لایا ہی نہیں، ابھی وہ داخل ہو رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ اب آغاز پر پچھلی چیزوں کو معاف کر کے اس کو ایک نئی زندگی مل رہی۔ ہاں اب اگر وہ خاتون بھی کچھ اس قسم کے ڈسپلن کو خراب کرتی ہیں تو دوبارہ ان پر بھی حد لگ سکتی ہے، اب وہی معاملہ ان کے ساتھ دوبارہ وہ معافی کا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بہت ہی اعتدال کا سبق ہے اس میں کہ اگرچہ دوسرے کے قصور کو معاف کرنا چاہیے لیکن ایک شخص جو جانتا بوجھتا ہو، اس کو معلوم ہو اور اس کا وہ قصور پھر پورے معاشرے کے لیے ایک انارکی کا سبب بن جائے تو وہاں حد بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اب یہ فیصلہ سراسر اس کے ہاتھ میں اور آٹھ بیٹھ کے نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے۔ اب ان میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ 17 لوگوں میں جنہوں نے معافی مانگی ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کے قتل کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانگی ان کی پکڑ ہو گئی، ان کو سزا مل گئی۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایک ندامت کا احساس ہے، ایک پلٹنے کا، ایک رجوع کرنے کا، ریپینٹنس کا، وہ قابل معافی ہوں، اور جو لوگ ہٹ دھرمی کے ساتھ جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے پھر غلط کام کیے چلے جائیں ان کے ساتھ ایک معاملہ فرق کیا جائے۔
ایک اور ریزن یہ جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ جنگی حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں بنسبت امن کے حالات کے. یعنی جنگ کا جو میدان ہے اس میں تو ایک جنگ بھڑکی ہوئی ہے، ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک کشمکش ہے، وہاں شعر و شاعری سے یلغار ہو رہی ہے، وہ ایک مختلف صورتحال ہے. لیکن امن کے حالات مختلف حالات ہیں کہ جب ایک شخص کو سب کچھ میسر ہے اور پھر وہ غلط کام کرے. جیسے چوری کی حد بھی جاری ہونے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دنوں میں قحط تھا تو چوری کی حد موقوف کر دی تھی. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ معافی اپنے مقام پر اور سزا اپنی جگہ پر.